السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان احمد ریئیکشن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بشمول تمام انبیاء یعنی کہ 1,24,000 انبیاء کے بعد جو ہستی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ جس بندے کا جس ہستی کا سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں مقام ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس بارے چند ایک واقعات ہم ڈسکس کریں گے۔ میں جو اپنی سیریز شروع کر رہا ہوں خلفائے راشدین والی، ان میں جو ہم ویڈیوز دیکھیں گے ان میں ہم بالکل خلفائے راشدین کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو جو پہلی ویڈیو آج میں بنانے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے غار ثور والے واقعے سے متعلق ہے، اس میں ریئیکشن کروں گا۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ بھائی کہ کیوں اللہ پاک نے کہ مطلب حضرت بکر صدیق نے ایسے ہی بیٹھے بٹھائی یہ مقام حاصل نہیں کر لیا کہ تمام انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو یہ مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا، اسی کی ایک جگہ ہمیں غار ثور میں نظر آتی ہے، غار ثور والے واقعے میں۔ تو آپ کا مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے، اور جبل ثور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا۔ عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے۔ لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی۔
اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ۔ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے۔ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہیں سے رک جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو، ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغتو فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، پر مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ بالکل آپ نے جیسا کہ سنا کہ یہ وہ واحد حضور کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نیکی ہے، اس نیکی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی یہ ایک غار ثور والی نیکی دے دیں اور اس کے بدلے میری ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ مطلب اتنا اونچا مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے سانپ کے ڈسنے پر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھلے ہم ان جیسے نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک تو پہنچنے کی بات بہت دور ہے، اب چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ بھئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں ہم اس پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ 100% نہیں، 90%، 90% نہیں، 80%، 80% نہیں، 70%، ایون کہ اگر آپ کے بس میں 1% بھی ہو آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ کل کو قیامت کے دن آپ بھی سرخرو کھڑے ہوں۔ اور اللہ پاک کوشش کرنے والوں، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا۔ قرآن پاک میں جب وہ پریشان ہوتے تھے کہ جب وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، تو وہ پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک ان کو قرآن پاک میں تسلیاں دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کریں، آگے ہمارے کام بنتے ہیں نہیں بنتے، جو بھی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو جاتے جاتے ایک لائک بھی دیتے جائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا، اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ I'll see you soon in my next video. Till that time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔